السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو علم نافع عطا فرما۔ مولا ہمیں قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرما اور اپنے محبوب کی رضا والی موت نصیب فرما۔ کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے اور کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے۔ جو آئیں تمہارے مقابل یزیدی تو مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے تقریباً 90 مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں کو صبر کی تلقین فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کو صبر کے تعلق سے تربیت ان کی فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تمام انبیاء کرام اپنی امت کو صبر کی دعوت دیتے تھے۔ تمام اولیاء صوفیاء اپنی اولاد کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ صبر یہ بزدلی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر یہ طاقتور کا کام ہے۔ یعنی اگر کوئی صبر کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شخص بزدل ہے یا ڈرپوک ہے یا کمزور ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ صبر کرنا یہ طاقتور لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو آپ دیکھیں کہ وہ سب کے سب آپ کو عمر بھر صبر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ہر دور کے ایمان والوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کرام، تبع تابعین کرام کو دیکھیں، اولیاء صوفیاء کی جماعت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہر نبی بھی صبر والا
اور اللہ کا ہر ولی بھی صبر والا۔ حالانکہ انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ عام انسانوں کے مقابلے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ انبیاء پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ شاید ہی کوئی ایسی مصیبت، ایسی کوئی پریشانی یا ایسا کوئی امتحان نہ ہو جس میں اللہ کے نبیوں کو مبتلا نہ کیا گیا، لیکن ہر مصیبت و پریشانی کے موقع پر انہوں نے آہو بکا نہیں کیا، انہوں نے دنیا والوں سے مدد طلب نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمایا، اللہ نے دشمن کو ذلیل و خوار بھی کیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے مرتبے کو، درجات کو بلند بھی فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ایک زیور ہے، فرماتے ہیں صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک جوہر ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ زیور، یہ نعمت، یہ جوہر ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ خاص بندوں کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مل جانا یہ گویا اللہ کی نعمت کا ملنا، صبر کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے کسی جوہر و زیور کا ملنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور دن بدن جو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں ہم مسلمانوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، بحیثیت مسلمان ایک بات ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ آج دنیا میں بظاہر کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو، اس کے پاس اسلحے ہو، اس کے پاس فوج ہو، اس کے پاس کسی سپر پاور ملک کی حکومت ہو، تو بظاہر دنیا میں ان کے پاس کتنا کچھ کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ یہ تو وقت کے حکمراں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تخت و تاج اور فوج و لشکر کے نشے میں چور ہو کر خدائی تک کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح انہیں ذلت کی موت دی، کسی پر لنگڑا مچھر مسلط کر دیا گیا، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ ننھے ننھے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے لے جا کر سمندر کے بیچوں بیچ غرق کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، تو ہمیں اور آپ کو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک انسان کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات پیدا فرمایا، ایک انسان کے اندر بہت ساری صفات ہے، بہت ساری فطرت ہے۔ انسان بے صبرہ ہے، انسان لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، انسان شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے، انسان جذباتی ہوتا ہے، انسان بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ انسان کے اندر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی جو شارٹ ٹیمپر ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، جو ظالم ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، جو بے صبرہ ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کا ساتھ، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، صبر کی کئی قسمیں بزرگان دین نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی ریسرچ و تحقیق کے مطابق صبر کی قسمیں بیان کی، لیکن تین چیزیں اکثر جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔
اکثر بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ 3 چیزیں بیان کی کہ صبر کی 3 مشہور قسمیں. وہ کون سی؟ فرماتے سب سے پہلی قسم اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت الہی پر صبر کرنا، یہ سب سے پہلی قسم. دوسری قسم فرماتے گناہوں پر صبر کرنا، گناہوں پر، میں بھی ایکسپلین کروں گا. تیسری چیز فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، حالات ایسے بن جائیں کہ جب تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ تو ایسے میں تم صبر کا دامن تھام لو، تم صبر سے کام لو. یہ 3 مشہور قسمیں. میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، اطاعت پر صبر کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے سے مراد جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے رکنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا. اسے کہتے اطاعت پر اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. مثلا آپ دکان میں بیٹھے ہوئے اور یہ آپ کی گراہکی کا وقت ہے، کسٹمر نے گھیر رکھا ہے اور مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا، تو ایسے میں کیا کریں؟ اب دکانداری دیکھے، دھندا دیکھے، یا نماز کا وقت ہو گیا، چلے عبادت کرنے کے لیے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسے میں اللہ کی عبادت کے لیے نکل جانا، یہ گویا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت. اسی طرح سے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، دھوپ بڑی شدت کی ہے. بامبے میں ہم نے دیکھا 38، 39، 40 ڈگری. لیکن آپ دوسرے علاقوں میں، اپنے اسی ملک میں دوسرے شہروں میں، اسٹیٹس میں چلے جائیں، وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر رہنے والے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. 43 ڈگری ٹیمپریچر، 48 ڈگری ٹیمپریچر روزہ رکھ رہے ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کا سارا سامان ہے، سارا انتظام، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور گرمی کی تیز شدت میں بھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں. فرمایا گیا یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. اسی طرح سردیوں کا موسم ہے، ہم آرام سے بستر پر سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آئی. اب نمازی تو ہے لیکن کیا کرے، دل نہیں ہو رہا اس وقت اٹھنے کا، کیونکہ رات دیر سے سوئے تھے اور بڑی میٹھی اور گہری نیند میں تھے. اب ہم کیا کریں، نماز اٹھ کر بعد میں پڑھیں یا جائیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں؟ تو فرمایا گیا ایسے میں وہ بندہ جو بستر سے اٹھتا ہے، سردیوں کا موسم ہے لیکن تازے پانی کا وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد گھر سے نکل کر گلیوں سے گزر کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور جا کر جماعت کے ساتھ اپنی نماز فجر کو ادا کرتا ہے، گویا وہ بندہ اللہ کی اطاعت پر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. صبر کا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں بستر سے نہ اٹھتا، اگر اللہ کا سجدہ نہ کرنا ہوتا میں وضو بھی نہ کرتا، اگر اللہ کی عبادت نہ کرنی ہوتی میں گھر سے نکلتا ہی نہیں. لیکن میں نکل رہا ہوں، کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے لیے. تو فرمایا گیا یہ عبادت پر صبر کرنا. عبادت پر. کوئی آدمی کہتا مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں، جیسے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا اجتماع کی، تو کہتا کیا کریں حضرت، آنا تو چاہتے لیکن ہم کو تھوڑا بھیڑ بھاڑ سے الرجی ہے، ہم بھیڑ بھاڑ میں نہیں جاتے. لیکن وہی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہی آدمی، اب بتائیے جو ہمارے اجتماع میں بھیڑ ہوتی ہے اس سے تو کئی گنا زیادہ وہاں بھیڑ ہے، لیکن وہ جا رہا، وہاں جا کر دھکے بھی برداشت کر رہا ہے، وہاں جا کر بھوک بھی برداشت کر رہا ہے. اس نے ایک احرام پہن رکھا ہے، روزانہ نہانے کا عادی، نہا بھی نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ نہ جانے کتنی پابندیاں ہیں، مال بھی خرچ کیا، ملک بھی چھوڑا، بیوی بچوں سے دور چلا گیا، سفر کی مشکلات بھی پر سامنے ہیں، لیکن سب کچھ برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے مجھ پر حج کو فرض کر دیا تھا تو مجھے حج کرنا ہی کرنا تھا. تو میں نے اپنی فطرت کو، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے میں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب برداشت کر کے میں حج ادا کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اسی طرح ایک آدمی کتنی محنت سے مال کماتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بندے حساب کتاب کے بعد
اگر تو مالک نصاب ہے شریعت کی نظر میں تو تجھے اتنا مال میری راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی۔ اب دن رات جاگ جاگ کر جمع کیا، بڑی محنت کی ہے، سیزن تھا تو بھوک پیاس برداشت کیا، سب کچھ اور مال جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا 2.5% نکال کر دینا ہے میری راہ میں، دے رہا ہے خوشی خوشی، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ آگے بات سمجھ میں آپ کو؟ تو پہلی قسم اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، دوسری قسم گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہ بالکل آپ کے سامنے سج سور کرا گئے، موقع کا گناہ کر سکتے تھے بآسانی، اگر کر بھی لیتے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا وہ گناہ۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ کروں گا تو نفس کو خوشی ہوگی، لیکن نہیں کروں گا تو میرا مولا راضی ہو جائے گا۔ تو میں نفس کی خوشی دیکھوں یا رب کی خوشی دیکھوں، بندے نے ڈیسائیڈ کیا اور نفس پر کنٹرول کیا اور گناہ سے بچ گیا، تو فرمایا گیا کہ یہ گویا اس بندے کا گناہوں پر صبر کرنا ہے۔ اور گناہوں پر صبر کرنا، کوئی دوست ڈانڈیے کی ٹکٹ کا پاس لے کر آ گیا، کوئی دوست 31st نائٹ میں کہہ رہا ہے گوا میں لے کے چلتا ہوں، تجھے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، تیرے آنے جانے کا فلائٹ کا ٹکٹ، وہاں ڈسکو اور پب کا پیسہ، وہاں جا کر شراب پینے کا سارا پیسہ میں خرچ کروں گا، چل تو بس چل، کمپنی دینے کے لیے۔ اب اس کے سامنے آفر ہے، جیب سے کچھ خرچ نہیں ہونا، اندر سے نفس بھی کہہ رہا ہے کہ کر لینا، کیا فرق پڑتا ہے، کر لے۔ کبھی کبھی تو نفس یہاں تک کہتا ہے کہ کون سا بڑا تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، اب تک تو نے کتنے گناہ کیے، ایک اور کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ ایسی صورت میں گناہ کرنے پر نفس اس کو آمادہ کرتا ہے، شیطان گناہ کو سجا سوار کر اس کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے اور بتاتا ہے، اس کی لذت، اس کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، اور نفس اندر سے کوشش کرتا ہے، شیطان باہر سے کوشش کرتا ہے۔ اب یہ دونوں طاقتیں لگی ہوتی ہیں گناہ کرانے میں، لیکن بندہ کنٹرول کرتا ہے، اگر میں کروں گا تو نفس کو خوشی ہوگی اور اگر میں رک جاؤں گا تو مولا راضی ہو جائے گا، وہ بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا یہ گویا گناہوں پر صبر کرنا ہے۔ اور اس کا انعام کیا جانتے ہیں؟ اس کا انعام فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ جن 7 بندوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، ان 7 میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جسے کسی اعلیٰ حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا ہوگا، اس کو دعوت دی ہوگی اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا کہ نہیں میں نہیں کرتا، اگر میں کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کو آفر کیا کسی عورت نے گناہ اور اس نے کنٹرول کیا اپنے نفس پر۔ اچھا اب اگر کنٹرول کرتا اس لیے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا یا لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، کسی نے دیکھ لیا تو شرمندگی ہوگی، تو بچا تو اب بھی ریزن کچھ اور تھے، لیکن اگر وہ اس وجہ سے بچا کہ میں نہیں جاتا کہ اللہ ناراض ہوگا، جس کام کی دعوت یہ عورت دے رہی ہے اللہ نے اس کام سے مجھ کو منع فرمایا ہے، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ اب فرمایا گیا وہ بندہ گناہ پر صبر کرتا ہے، اللہ قیامت میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، کتنے گناہ۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، کس مسلمان کے گھر شادی بنا ڈی جے کے ہو رہی بلا بتاؤ، کس مسلمان کے گھر؟ ارے ہمارے یہاں سے بارات نکلتی ہے، لڑکی والوں کے گھر تک پہنچتی نہیں جب تک کہ بینڈ باجا نہ بجا لیں، جب تک کہ پٹاخے نہ پھوڑ لیں، جب تک کہ چند آوارہ لڑکے ٹھمکے نہ لگا لیں، جب تک یہ گناہ برائی نہ ہو ہمارے گھر تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں جب پورا معاشرہ اس خرافات میں مبتلا ہو، ہم اپنے آپ کو روک لیں گے۔ ہمارے گھر شادی ہوگی تو شریعت کے دائرے میں ہوگی، ہمارے گھر نکاح ہوگا تو حضور کی سنت کی روشنی میں ہوگا۔ دنیا خرافات کرتی ہو کرے، ہمارے گھر میں خرافات نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بچ جاتے ہیں تو یہ گناہ پر صبر کرنا ہے اور اللہ اس صبر کے عوض بندے کو جنت عطا فرمائے۔ اور اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا، فرمایا کہ میں انہیں جنت میں بالا خانے عطا کروں گا۔ بالا خانے یعنی جیسے جسے آپ دنیا کی مثال کے طور پر ٹاپ فلور کہتے ہیں نا،
کہ اس کو ٹاپ فلور دیا جائے گا، اس کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اس بندے کو جو صبر کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بڑا مشکل، یہ بڑا مہنگا سودا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا حوصلہ پیدا کریں نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے صبر کرنا۔ آپ جانتے ہیں اگر صبر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسان نسخہ یہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، جب بھی حالات ایسے بنے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکیں اور جذبات بلند ہو، بے صبری ہونے والی ہو، تو فوراً اس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا، فوراً حضور کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ آپ جانتے ہیں صبر کی تیسری قسم، ابھی ایکسپلین کروں گا میں، تیسری قسم ہے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، کسی طرح کی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا۔ اب یہ تکلیف جاب جانے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف بے گھر ہونے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف قرض میں ڈوبے رہنے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف بے روزگاری کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف صحت کی بھی ہو سکتی، بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف کسی چیز کے چوری ہو جانے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف لڑائی جھگڑے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پر وابیلا نہیں کرنا، اس پر صبر کرنا ہے کہ انشاءاللہ، اور اپنے نبی کو یاد کر لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام تکلیفوں سے گزارا ہے، ارے جب ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزارا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزارا گیا، ایوب علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزارا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزارا گیا، جب ان انبیاء کی تکلیف اور امام الانبیاء کی تکلیف کو یاد کریں گے تو ان کے مقابلے میں ہمیں اپنی تکلیف بالکل ہیچ معلوم دے گی۔ اب بتائیے، آج کتنا بھی ظلم و زیادتی ہم پر ہو، کیا ہم جب نماز کی حالت میں ہیں کسی نے ہماری پیٹھ پر لا کر کوئی پتھر رکھ دیا، کوئی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا ہمارے؟ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور میرے نبی کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ اونٹنی کی اوجڑی اتنی وزندار کہ سجدے سے سر اٹھانا مشکل۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تقریباً عمر 7 سال کی تھی، آپ نے جب یہ دیکھا تو تڑپ اٹھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھاگتی ہوئی آتی ہے اور دونوں ہاتھوں کی طاقت لگا کر اپنے بابا کی پشت سے، امام الانبیاء کی پشت مبارک سے اس اوجڑی کو نیچے گراتی ہے۔ اس حال میں دیکھ کر میرے نبی کو وہ رونے لگتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ہمیں کیا ایسی تکلیف آئی ہے؟ 3 سال کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا ہے۔ 3 سال کے لیے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان اندر آئے گا جائے گا، نہ کسی باہر والوں کو ملنے کی اجازت ہوگی، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے۔ 3 سال قید میں ڈالا گیا۔ کیا گناہ تھا میرے نبی کا؟ کون سا جرم کیا تھا؟ کس کا حق مارا تھا؟ کس پر زیادتی کی تھی؟ آخر کس قصور کی وجہ سے؟ آپ بتائیے، یہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بنیاد ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ میرے نبی کیا آپ جانتے ہو، ایک مرتبہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے، بہت غور سے سنیے گا، اور خاص طور پر ہمارے وہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو یہاں سے نکلیں گے دین کی خدمت کریں گے، ان کے سامنے بھی ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے اعتراضات آئیں گے، وہ سنیں اور دل کے نہا خانے میں جگہ۔ کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ ظلم کرنا گناہ، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کسی پر ظلم کرنا، کسی کمزور پر زیادتی کرنا، یہ بالکل گناہ۔ تو اس نے کہا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس طرح ظلم کرنا گناہ، ایسے ہی ظلم سہنا بھی گناہ۔ کیا آپ بتائیے اس کی بھی حمایت کریں گے، تائید کریں گے؟ میں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، ظلم کرنا بھی گناہ، ظلم سہنا بھی گناہ۔ کیا آپ ظلم سہ کر گویا ظالم کو شے دے رہے ہیں اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اب میرا سوال جو ہے وہ سنیے، آپ برا مت مانیے گا۔ اس نے کہا میرے عقیدے پر شک بھی مت کریے گا، چونکہ میرے ذہن میں سوال آیا اس لیے میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا سوال؟ وہ کہتا ہے ظلم کرنا گناہ اور ظلم سہنا بھی گناہ، تو
تو مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ مکہ معظمہ میں جب مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے تو ظلم کر کے وہ تو ظالم گناہ کر رہے تھے، حضور اس ظلم کو برداشت کر کے کیا کہیں گے کہ وہ بھی گناہ کر رہے تھے؟ معاذ اللہ، آپ بھی کہیں معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اس نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی تو ذہن میں سوال آ گیا، اب اس نے کلیریفائی کرنا چاہا، اس نے کہا کہ کیا حضور ظلم کو برداشت کر رہے تھے، یہ گناہ نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش رہا، اس کے بعد میں نے اس کو جواب دیا اللہ کی توفیق سے۔ میں نے کہا سنو، یقیناً جو ابو جہل کر رہا تھا، ابو لہب کر رہا تھا، عتبہ شیبہ کر رہے تھے، وہ ظلم تھا، اور میرے نبی جو ان کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، یہ نبی کا ظلم برداشت کرنا گویا قیامت تک آنے والی امت کو درس دینا تھا۔ آقا ظلم برداشت کر کے کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، نہ ان ظالموں کے حوصلوں کو بلند کر رہے تھے، آقا ظلم برداشت کر کے گویا صبر کا مظاہرہ فرما رہے تھے کہ وہ تمہارا نبی جو اتنا طاقتور ہے کہ رکانا پہلوان جیسا جس کے سامنے ٹک نہ سکے، ارے جسے مکے اور مدینے میں کوئی نہ تھا جو زمین پر پچھال سکتا، جسے تمہارے نبی نے بار بار اٹھا کر زمین پر پھینکا، آج اگر وہ ان کے ظلم کو برداشت کر رہا ہے تو یہ تمہارے نبی کی کمزوری یا بزدلی نہیں ہے، بلکہ تمہارا نبی تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کا حبیب ظالموں کے ظلم پر صبر کرتا ہے تو تم صبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم صبر کرو کہ ظلم کرنا ابو جہل ابو لہب کا کام ہے اور صبر کرنا امام الانبیاء کا کام ہے۔ تو صبر کرنا ایک کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ آج ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ آج ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے جملے برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہتا؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں مسلمان بہت طاقتور۔ آج کے دور میں مسلمان کمزور نہیں ہے، بزدل نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہے، مسلمان بہت طاقتور ہے، لیکن مسلمان کے مقابلے میں مسلمان آ جائے تو دیکھو ان کی طاقت، تب دیکھو ان کی جرت، تب دیکھو ان کے حوصلے، اور اگر مقابلے میں کوئی غیر آ جائے تو پھر بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ پھر اس وقت کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، اور یاد رکھیں اگر ہم صحت مند ہیں تو یہ صحت ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو یہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے۔ اگر ہماری جیب میں مال ہے تو یہ مال و دولت بھی اللہ نے عطا کیا۔ اگر لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے، کاروبار بھی تباہ برباد ہو گیا، نوکری بھی چلی گئی، سیونگ بھی ختم، تو یہ تنگ دستی بھی تو اللہ کی طرف سے۔ اگر حسن و جمال دیا ہے تو یہ بھی اللہ نے دیا۔ اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس کی آنکھ میں روشنی کم ہے، اس کی آنکھ کا نور نہیں ہے، اس کا ہاتھ خراب ہے، اس کا پیر خراب ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی تو اسے اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کسی کے پاس مکان نہیں، محلات ہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اگر کئی بے گھر ہے تو اس کو بھی اللہ ہی نے بے گھر کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے ہم جس حال میں ہیں یہ حال اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ آسمان سے بارش ہو تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بارش ہو نہیں گر رہی، گرمی بڑھتی چلی جا رہی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایسا تو نہیں کہ بارش کا برسنا اللہ کی طرف سے ہے اور روکنا کسی اور کی طرف سے، معاذ اللہ، ایسا ہے؟ روزی میں برکت اللہ دے گا، تنگ دستی کوئی اور دے گا، صحت اللہ دے گا اور بیماری معاذ اللہ کوئی اور دے گا، ایسا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں ہر وقت یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ہر حال سے واقف ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میرا رب ہے، وہ مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرنا۔ وہ کھلائے تو شکر ادا کروں، اور اگر وہ بھوکا رکھے تو کیا کروں؟ صبر سے کام لوں۔ کیا کروں؟ صبر سے کام لوں۔ ہم سے تو ٹریفک سگنل پر صبر نہیں ہوتا،
ارے سگنل پر کھڑے ہیں، آگے 4 گاڑیاں کھڑی لیکن پیچھے کھڑے کھڑے ہارن مار رہے ہیں۔ وہ جو آگے 4 کھڑے ہیں وہ بھی تو سگنل کی وجہ سے کھڑے نا، ورنہ وہ یوں ہی تھوڑی کھڑے ہوتے۔ اتنا بے صبر، بچے نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، ارے گھر کے چھوٹے نہیں بڑوں نے کچھ کہہ دیا تو صبر نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، روزانہ دکان پر بیٹھتے ہیں، 20 30 40 50 ہزار کا غلہ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی آ کر امام صاحب کو نہیں بتایا کہ الحمدللہ میرا روزانہ کا غلہ 40 50 ہزار کا ہے، لیکن ایک دن اگر تھوڑا کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گیا، 3 دن کم ہوا تو مسجد کے امام صاحب سے نہیں، ہر گاڑی والے سے دعا کروانی شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کرو ذرا دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، دعا کرو ذرا پہلے جیسی بات دھندے میں نہیں ہے، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، ذرا حضرت چیک کر لینا، آپ کے پہچان میں کوئی دعا تعویذ والا ہے تو بتانا۔ ہم سے آ کر لوگ کہتے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو بتائیے برکت کے لیے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ کام بندہ صحیح سے نہیں چل رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تھوڑی سی پریشانی آئی تو بے صبر دنیا کے سامنے رونا گانا شروع کر دیا۔ جانتے ہو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا ایک نوجوان اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے چلا جا رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ پٹی کیوں باندھی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، صبح سے سر میں بڑا درد، سر میں درد بہت ہے صبح سے۔ آپ نے فرمایا کب سے ہے؟ اس نے کہا آج صبح سے۔ آپ نے فرمایا کل بھی تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پرسوں تھا؟ نہیں۔ اس سے پہلے کبھی کہا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا آج سر میں درد ہوا تو تو نے پٹی باندھ لی، اس سے پہلے درد نہیں تھا تو تو نے شکر کی پٹی کیوں نہیں باندھی تھی؟ آج اگر سر میں درد ہے تو تو صبر کی پٹی نہیں باندھ سکتا؟ آج سے پہلے درد نہیں تھا تو شکر کی پٹی بھی تو نے باندھا تھا؟ تو روزانہ کمائے 50 ہزار تو کبھی دعا نہ کرے، اور اگر تھوڑی سی تنگی آ جائے تو فوراً سب سے دعا کروانی شروع کر دے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، تکلیف میں مبتلا، اور وہ صبر کرے تو جانتے ہیں اس کا انعام کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے پاس صبح شام رہتے ہیں، لوگ ملنے جلنے آتے، عیادت کرنے، تیمارداری کرنے، خیریت پوچھنے۔ جب فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں ذرا بتاؤ وہ میرا بندہ جو بیماری میں مبتلا ہے، اس بندے نے آخر کیا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا بیماری کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کو تکلیف بہت ہے، درد بہت ہے، لیکن پھر بھی تیرا بندہ اس حال میں بھی مولا تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ کوئی ملنے آتا ہے، پوچھتا ہے اب طبیعت کیسی؟ تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اب حال کیسا ہے؟ تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اب تکلیف کچھ کم ہوئی تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اے اللہ اس تکلیف میں بھی وہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر اس بیماری کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کو موت دے دی تو بے حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اس بیماری سے میں نے اس کو شفا دے دیا تو پہلے سے بہتر خون دوں گا، اور پہلے سے زیادہ بہتر میں اس کو گوشت عطا کروں گا۔ یعنی اس کے جسم میں جو گوشت ہے، جو خون ہے، پہلے سے پاکیزہ صحت مند گوشت اور خون اس کو عطا کروں گا۔ یہ کس کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے۔ اور جو ہر ایک کے سامنے روتا رہتا ہے یار کیا بتاؤں، آرام ہی نہیں ہو رہا ہے، 3 4 ڈاکٹر بدل لیا آرام نہیں ہو رہا ہے، سارا ٹیسٹ کرا لیا آرام نہیں ہو رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی آپریشن کرنا پڑے وہ کر دو یار آرام تو ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں مجھے کوئی شخص کہہ رہا تھا ایک آدمی کو سردی ہو گئی، سردی کی وجہ سے صبح سے ناک پوچھ کے تھک گیا، وہ ناک بہتی پوچھتا، ناک لال ہو گئی، جلنے لگی۔ شام ہوتے ہوتے جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ شام ہوتے ہوتے کہتے ہیں یار اللہ کرے کسی کو سردی نہ ہو، ٹی بی کینسر ہو جائے چلے گا، سردی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ ذرا سوچے کتنی بے صبری، ٹی بی کینسر ہو جائے چلے گا، سردی نہیں ہونی چاہیے۔ اب تجھے سردی ہوئی تو تجھے پتا ہے کہ یہ تکلیف کیا ہے، تجھ سے اس میں صبر نہیں ہو رہا ہے۔ ٹی بی کینسر ہو جائے گی تو کافر ہو جائے گا، تو کفر بھی بکے گا، زبان سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سردی میں صبر نہیں کر پا رہا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں سنو، ارے سردی زکام بخار بہت بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی مومن کے پیر میں چینٹی بھی کاٹتی ہے، اس کے صبر پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اگر کسی میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے،
اب کانٹا چبھے گا تو آہ نکلے گی، جان تو نہیں نکلے گی نا، آہ نکلے گی، جان تو نہیں نکلے گی، کانٹا چبھ جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کانٹا چبھنے پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کو بخار آ جائے، صرف سر میں درد نہیں، سردی زکام نہیں، بخار آ گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح جب میرا کوئی امتی بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور بخار کی گرمی سے اس کا بدن تپتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کو پاک کر دیا کرتی ہے، گناہوں سے پاک۔ اور جانتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے روتا رہتا ہے، پھر اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی حدیث قدسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو سب کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے پھر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں کہ جا اب تجھے یہی دیں گے، میں نہیں دینے کا۔ حضور فرماتے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور اگر میرا بندہ بندوں سے طلب نہیں کرتا، ہر حال میں مجھ سے ہی طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اس بندے کی طلب کو زبان پر آنے سے پہلے میں پوری کر دیتا ہوں، اس کے مانگنے سے پہلے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو ہر حال میں صبر کرنا کہ انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، ان کا بیٹا سکرات کے عالم میں تھا، حضور کی بیٹی کا بیٹا یعنی حضور کا نواسا سکرات کے عالم میں، انہوں نے کسی کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ، کہہ دو کہ ان کا نواسا جو سکرات کے عالم میں۔ تو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے دوڑے نہیں، آپ نے اس میسج لانے والے کو آپ نے تلقین کی، کہا جاؤ جا کر میری بیٹی سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے، جاؤ جا کر میری بیٹی سے کہہ دو صبر کرے۔ آج میرے پیارے آقا کے پیغمبروں ہم سے کہاں صبر ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں بندہ صبر نہیں کرتا، اور میرے نبی نے کسی کا انتقال ہو جائے اس پر بھی ہم صبر کریں تو جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انصاری صحابیہ کے سامنے میرے آقا نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائے، جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے اور اس پر ماں باپ صبر کرے، اللہ بے حساب کتاب انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا آقا جس کے 2 بچے ہوں اس کا کیا؟ یعنی 2 بچوں کا انتقال ہو جائے؟ آقا فرماتے جن کے 2 بچوں کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کریں، اللہ کی امانت کی اللہ نے دیا، جب تک چاہا میرے پاس تھا، جب چاہا واپس لے لیا، میں اس پر صبر کروں گا اور رکا نہیں۔ آقا فرماتے جو 2 پر بھی صبر کرے اللہ انہیں بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی صحابیہ نے ہمت کر کے پوچھا آقا جس کی ایک ہی اولاد فوت ہو جائے اس کا کیا؟ نبی فرماتے اللہ اس کے صبر پر اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر دریائے رحمت جوش پر آقا نے 3 پر جنت کا وعدہ کیا، 2 پر کیا، 3 پر کیا، اور پھر میرے آقا نے یہاں تک اعلان کر دیا ارے جس کا کچا بچہ، آدھا ادھورا بچہ جو دنیا سے انتقال کر جائے گا اور ماں باپ اس پر صبر کریں گے، وہ بچہ قیامت میں نال پکڑ کر اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا وہ کچا بچہ اللہ سے لڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ جوان کا انتقال ہو یا بچے کا انتقال ہو، نابالغ ہو بالغ ہو، ہمیں صبر کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے بھی صحابہ کے سامنے صبر کی مثال پیش کی، لیکن حضور نے تربیت دینے کے لیے، حضور کا چونکہ دل دکھا، اولاد کی جدائی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو صحابہ نے عرض کیا آقا آپ رو رہی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یوں آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ بے صبرا پن نہیں، یہ بے صبرا پن نہیں، بلکہ اس پر آہو بکا کرنا، نوحہ کرنا، یعنی آنکھ سے آنسو بھی بہ رہا ہے اور آپ رو رو کر کچھ کہہ بھی رہی ہیں، یہ بے صبرا پن۔ جانتے ایک صحابیہ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، وہ رو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، ان کا حال ایسا تھا کہ وہ پہچان نہیں سکی، انہوں نے کہا جائیے آپ اپنا کام کریے۔
میرے گھر میں موت ہوئی میں روؤں بھی نہیں, آپ جائیے. یعنی توجہ نہیں دی, دیکھا بھی نہیں, اور یوں کہہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لوگوں نے ان سے کہا تجھے پتا بھی ہے, تو نے کس کو یہ کہا, تجھے خبر بھی ہے. ان کو کچھ جب تھوڑی دیر کے بعد کچھ تسلی اور سکون ہوا تو بڑا افسوس ہوا. فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, معافی تلافی کی اور عرض کرتی آقا میں صبر کروں گی. آپ نے صبر کی تلقین کی, نہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کریں, میں صبر کروں گی. تو آقا نے اس مقام پر فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کی خبر ملتے ہی بندہ کرتا ہے. یعنی خبر ملی اور تو نے صبر کیا, یہ صبر ہے. ورنہ 2 دن 4 دن رو رو کے صبر تو آ ہی جاتا ہے, پھر کائے کا صبر ہے. رو لیا جتنا رونا تھا, سر پیٹ لیا, گریبان چاک کر لیا, بال نوچ لیے, اناپ شناپ جو بکنا تھا بک لیا, اور 4 دن کے بعد پھر کہا اب میں صبر کروں گا. یہ صبر نہیں ہے. اب تو صبر آ ہی جائے گا, کیونکہ سب کچھ کر کے تو نے دیکھ لیا وہ جو گیا وہ تو آنے والا نہیں, تو اب تو صبر آنا ہی آنا ہے. یہ صبر نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صبر تو وہ ہے کہ جو حادثے کی خبر کے ساتھ بندہ کرتا ہوتا. صبر تو وہ آپ کو خبر ملی اور صبر کیا آپ نے, یہ صبر ہے. 2-4 دن کے بعد صبر کیا وہ صبر نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, بہرحال وقت ہو گیا, بہت ساری باتیں تھیں جو ابھی رہ گئی ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو مولا قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, 2-3 اعلانات, اس کے بعد انشاءاللہ ذکر اور دعا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, انشاءاللہ 30 تاریخ بروز پیر باندرہ ایسٹ مسجد نور علی نور کے قریب جو گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ میں ایک جلسہ رضا پوشی کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. باندرہ ایسٹ میں جو ہمارا لڑکیوں کا مدرسہ ہے, اس مدرسے سے 5 بچیاں عالم کا کورس کر کے فراغت حاصل کیا ان بچیوں نے. تو ان بچیوں کی رضا پوشی کا پروگرام ہے انشاءاللہ باندرہ ایسٹ مسجد نور علی نور کے سامنے گراؤنڈ میں 4 بجے سے لے کر انشاءاللہ رات 10 بجے تک یہ پروگرام ہوگا. 4 بجے سے لے کر مغرب تک خواتین کے لیے ہوگا, اور مغرب کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک انشاءاللہ اس میں مرد عورتوں کا, یعنی مرد بھی وہاں رہیں گے اور عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا جائے گا. مغرب کے بعد انشاءاللہ فقیر کا بیان ہوگا, اور اس کے بعد ختم بخاری شریف, اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. تو 30 مئی بروز پیر آپ یاد رکھیں, شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک. جو باندرہ میں رہنے والے لوگ ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور بھیجیں, اور اگر وہ نہ بھیج سکیں تو خود مغرب میں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, اسی کے ساتھ ساتھ جوگیشوری ویسٹ میں بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے ایک مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے, مدرسہ حلیمہ سعدیہ. 1 سال کا اس میں 1 سال کا مبلغہ کا کورس ہے اور قرأت کا کورس رکھا گیا ہے. اس مدرسے میں بھی جو لوگ داخلہ لینا چاہتے ہیں, اپنے گھر کی بچیوں کا, اپنے گھر کی عورتوں کا جو داخلہ کرانا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں. اگر آپ سنی دعوت اسلامی سے واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر جڑے ہوئے ہیں تو آپ تک انشاءاللہ یہ امیجز, یہ فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, یہ پتہ پہنچ جائے گا آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے. تو جوگیشوری ویسٹ میں بچیوں کا داخلہ کرانے کے لیے آپ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں. اسی طرح انشاءاللہ 3 جون سے لے کر 5 جون تک کے لیے ایک 3 روزہ تربیتی نوری قافلہ اسٹوڈنٹس کا بامبے سے روانہ ہوگا پال گھر منور سنی جامع مسجد کے لیے. انشاءاللہ اس 3 روزہ تربیتی قافلے میں, جو کہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے بچے, اسکول کالج جانے والے بچے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو 3 تاریخ سے 5 تاریخ تک 3 روزہ تربیتی قافلہ. یہ تاریخیں بھی یاد رکھیں, جو لوگ اس قافلے میں جانا چاہتے ہیں, کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں. اسی کے ساتھ بچیوں کا داخلہ کرانے کے لیے آپ جوگیشوری ویسٹ میں ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں, اور 30 تاریخ کو آپ باندرہ ایسٹ نور علی نور مسجد ضرور پہنچنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, آپ جانتے ہیں کہ
ٹیم امید کی طرف سے ہر اتوار کو ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لائیو سیمینار کا پروگرام رکھا گیا ہے جس کا ٹاپک ہے نو ٹینشن اونلی اٹینشن. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پروگرام اتوار کو یعنی کل انشاءاللہ شام 4 بجے سے 5:10 تک یعنی عصر کی نماز سے پہلے 4 سے لے کر 5:10 تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. غوثیہ مسجد گورے گاؤں ایسٹ میں. جو حضرات بھی وہاں پہنچ سکتے ضرور پہنچنے کی کوشش کریں, اور جو نہیں پہنچ سکتے ہیں SDI چینل پر لائیو اس کو آپ دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اس میں محمد ناصر صاحب سنی دعوت اسلامی کے مبلغ اور ساتھ ہی جناب محمد نظام الدین صاحب جو کہ MBA کوالیفائیڈ ہے وہ, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مولانا امتیاز نوری صاحب قبلہ اس میں تربیت فرمائیں گے. تو گزارش ہے کہ ٹیم امید کے اس پروگرام میں بھی ضرور ہمارے ساتھی شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر سنیچر کو پابندی کے ساتھ آتے رہیں, دوست احباب کو بھی دعوت دے کر ضرور لاتے رہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا اس وقت جو لائیو اپنے اپنے ملکوں اور شہروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اگر انہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اس چینل کے ذریعے آپ کے گھروں تک, آپ کے موبائل تک دین کی باتیں بآسانی پہنچ سکیں. اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. آئیے ذکر اور دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. معاونین سے گزارش